کچھ لوگ وطن جیسے ہوتے ہیں، ان سے جدائی پردیس لگتی ہے۔ کچھ لوگ روح جیسے ہوتے ہیں، ان سے جدائی موت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بیماریوں جیسے ہوتے ہیں، ان سے جدائی زندگی ہوتی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں، کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ عبادت کے 10 اجزاء ہیں، جن میں سے 9 اجزاء فقط رزق حلال کمانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہر چیز آپ کے گرد تاریک ہے تو ایک دفعہ اور دیکھیں، کیا پتہ آپ خود ہی روشنی ہوں۔ زندگی جب ناچتی ہے تو ڈھول بجانے والا کوئی اپنا ہی ہوتا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے تھوڑی دیر کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ چائے کے ساتھ بسکٹ نے ایک سبق تو دیا، کسی میں زیادہ ڈوبو گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے، اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب سماعتیں اس قابل نہیں رہتی۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں۔ حرف حرف رٹ کر بھی آگ ہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ جن کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط ہوتا ہے، وہ زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتے۔ تم خوشی میں ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہے تو اسی کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ خشکی و تری میں جو مال ضائع ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا، وہ مومن ہے۔ نماز کے مقاصد میں سے ایک مقصد دنیا کی تکلیفوں سے راحت پانا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام کیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل ہو، انصاف کی صبح ضرور ہوتی ہے۔
کسی کو تکلیف دینے سے پہلے یاد رکھیں معافی غلطی کی ہوتی ہے، کسی کو دی جانے والی اذیت کی نہیں، اذیت کا مکافات عمل ہوتا ہے۔ ایک دن ہمیں بھی اسی خاموش سفر پر نکلنا ہے، تنہا، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے، مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ نیکی کا تکبر تو سب سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ نیکی کے بعد تو تقوی آ جانا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ نیکی کے بعد اپنے دل کی حالت کو چیک ضرور کیا کریں کہ تکبر آیا ہے یا تقوی۔ کوئی عالم ہو تو ایک بات پوچھنی تھی، غم پی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالیجا، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبوری ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔